قرآن و حدیث کی انمول باتیں چینل کی جانب سے خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسی طاقت کی بات کریں گے جو دنیا کی ہر حکومت، ہر اختیار اور ہر دولت سے بڑھ کر ہے۔ ایک ایسی چیخ، ایک ایسی پکار جو زمین کی گہرائیوں سے اٹھتی ہے اور سیدھا آسمان کا سینہ چیر کر عرش تک پہنچتی ہے۔ آئیے اس گہرے راز کو مل کر سمجھتے ہیں۔ کبھی سوچا ہے کہ اس پوری کائنات کی سب سے طاقتور آواز، سب سے تیز فریکوینسی کون سی ہے؟ نہیں، یہ کسی ایٹم بم کے دھماکے کی آواز نہیں، نہ ہی کسی گلیکسی کے ٹکرانے کی۔ یہ ان سب سے کہیں زیادہ خاموش مگر کہیں زیادہ تباہ کن ہے۔ اس سوال کا جواب ہے مظلوم کی آہ۔ جی ہاں، وہ ٹوٹی ہوئی بے بس آواز جو اس وقت نکلتی ہے جب کسی پر ظلم کی انتہا ہو جائے اور اس کا دنیا میں کوئی سہارا نہ بچے۔ یہی وہ آواز ہے جس کے سامنے کائنات کی ہر طاقت بے بس ہو جاتی ہے۔ اس کی گواہی خود ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی جب انہوں نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجتے ہوئے نصیحت فرمائی، مظلوم کی بددعا سے بچو کیونکہ اس دعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا۔ مطلب یہ کہ یہ وہ دعا ہے جسے کوئی روک نہیں سکتا، یہ سیدھی سنی جاتی ہے۔ اچھا، اس بات کو مزید گہرائی سے سمجھنے کے لیے آئیے ایک کہانی سنتے ہیں۔ یہ کہانی ہے کامران نامی ایک شخص کی جس نے اپنی طاقت کو اپنا خدا سمجھ لیا تھا۔ تو کہانی میں دو کردار ہیں۔ ایک طرف ہے کامران، ایک بہت بااثر سرکاری آفیسر جسے اپنے عہدے کا، اپنی طاقت کا بڑا غرور تھا، اور دوسری طرف تھا جاوید، ایک بوڑھا کمزور آدمی جس سے کامران کی کوئی پرانی دشمنی تھی۔ ایک طرف طاقت کا نشہ اور دوسری طرف مکمل بے بس۔ تو کامران نے کیا کیا؟ اس نے اپنے عہدے کا غلط فائدہ اٹھایا، ایک جھوٹا کیس بنایا اور جاوید کو جیل میں ڈلوا دیا۔ اسے لگا کہ بس اس نے اپنے دشمن کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا ہے۔ جب دنیا کے سارے دروازے بند ہو گئے تو جاوید نے جیل کی کوٹری میں رات کی تنہائی میں اپنے ہاتھ اٹھائے۔ اس کی دعا بہت سادہ تھی، کوئی بد دعا نہیں تھی، بس ایک التجا تھی۔ یا اللہ، تو سب جانتا ہے، میں بے گناہ ہوں، میرا معاملہ، میرا انصاف اب تیرے حوالے ہے۔ ادھر کامران اپنی جیت کا جشن منا رہا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ وہ جیت گیا، لیکن اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ اصل کھیل تو اب شروع ہوا تھا۔ وہ جو ایک رات کی تاریکی میں نکلی تھی، اس نے اپنا کام شروع کر دیا تھا۔ اور پھر یوں ہوا کہ کامران کی زندگی تاش کے پتوں کی طرح بکھرنے لگی۔ سب سے پہلے اس سے وہ عہدہ چھن گیا جس کا اسے گھمنڈ تھا، پھر اس کے گھر کا سکون تباہ ہو گیا، اور آخر میں اس کی صحت نے بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ یہ قیمت تھی اس ایک ظلم کی۔ تو کامران کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ کوئی اتفاق نہیں تھا، یہ قدرت کے ایک اٹل قانون کے تحت ہوا، ایک ایسا نظام جسے ہم مکافات عمل کہتے ہیں۔ آئیے اس کو سمجھتے ہیں۔ یہ کہانی ہمیں تین بہت اہم باتیں یاد دلاتی ہے۔ پہلی بات، مظلوم کی دعا کے لیے اس کا مومن ہونا شرط نہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کافر مظلوم کی دعا بھی سن لیتا ہے۔ دوسری بات، مکافات عمل کا قانون کبھی نہیں بدلتا، جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے۔ اور تیسری بات، اللہ کی پکڑ میں دیر ہو سکتی ہے لیکن اندھیر نہیں ہے، وہ رسی دراز کرتا ہے لیکن جب کھینچتا ہے تو مہلت نہیں لیتا۔ اچھا، اب ذرا اس معاملے کے پیچھے کی نفسیات کو بھی سمجھتے ہیں کہ آخر یہ طاقت اور بے بسی کا کھیل چلتا کیسے۔ ماہرین نفسیات ایک ٹرم استعمال کرتے ہیں، پاور ٹرپ، مطلب طاقت کا نشہ۔ یہ وہ حالت ہے جب انسان کو اختیار ملتا ہے تو اس کے اندر سے ہمدردی ختم ہو جاتی ہے۔ وہ دوسرے انسانوں کو انسان نہیں بلکہ اپنے راستے کا کانٹا یا کوئی چیز سمجھنے لگتا ہے، اور یہیں سے ظلم شروع ہوتا ہے۔ اور اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ جب ایک انسان ہر طرف سے بے بس ہو جاتا ہے نا، جب اسے یقین ہو جاتا ہے کہ دنیا میں اب کوئی اس کی مدد نہیں کر سکتا، تب اس کا اپنے رب کے ساتھ ایک ایسا کنیکشن بنتا ہے جو بہت مضبوط ہوتا ہے۔ اس کی دعا میں وہ اثر پیدا ہوتا ہے جو عرش کو ہلا دیتا ہے۔ تو یہاں ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے، اگر کبھی زندگی میں کسی سے کوئی ایسی زیادتی ہو جائے، کسی کا دل دکھ جائے، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ تلافی کا راستہ کیا ہے؟ اس سے پہلے کہ معاملہ اللہ کی عدالت میں پہنچ جائے، دنیا میں ہی اصلاح کے 4 قدم ہیں۔ پہلا، اپنی انا کو مار کر اس شخص سے سچے دل سے معافی مانگیں جس کے ساتھ زیادتی کی۔ دوسرا، اگر اس کا کوئی مالی یا جسمانی نقصان کیا ہے تو اس کا ازالہ کریں۔ تیسرا، اپنے غصے کو قابو میں رکھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمنی میں حد سے گزر جائیں۔ اور چوتھا، سب سے اہم، ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ ایک ذات ہے جو سب کچھ دیکھ رہی ہے۔ اور آخر میں ایک سوال ہم سب کے لیے، اپنے آپ سے پوچھنے کے لیے، ذرا ایک لمحے کو رک کر اپنے ماضی میں جھانکیں۔ کیا کبھی ہماری وجہ سے کسی کی آنکھوں میں آنسو آئے ہیں؟ کیا ہمارے کسی لفظ، کسی عمل نے کسی کو اتنی تکلیف دی ہے کہ اس نے رات کی تنہائی میں آہ بھری ہو؟ اس سوال کا جواب بہت ضروری ہے۔ اگر اس آخری سوال نے دل میں کوئی بے چینی پیدا کی ہے
तो आज ही इसकी इस्लाह का वक्त है। ये एक छोटी सी याद दहानी थी कुरान व हदीस की अनमोल बातें चैनल की तरफ से। इस अहम गुफ्तगू को आगे बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को आगे शेयर करें। क्या पता आपके एक शेयर से कोई जुल्म करने से रुक जाए या किसी मजलूम को हौसला मिल जाए। और हाँ, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या कभी आपने अपनी ज़िंदगी में मुकाफ़ात अमल का कोई वाक़या देखा है। हमें आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा।